الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه المكرمين المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ورسوله أحق أن يرضوه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام قابل عزت تقریب اسٹیج کی زینت بنے ہوئے علماء و مشائخ، بالخصوص مشفق و مہربان استاد العلماء محسن اہل سنت، میرے والد گرامی کے گہرے دوست حضرت علامہ مولانا قاری نیاز صاحب امینی نقشبندی زید علمہ، حضرت علامہ مولانا استاد العلماء عبد الرحمن صاحب جامی زید فضلہ، میری دائیں طرف بھی علماء کرام ہیں، بائیں طرف بھی علماء کرام ہیں، ان کے نام سے شناسائی نہیں، کچھ سادات بھی ہیں، تو میں ان سے دستبردستہ التماس کرتا ہوں کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تو اس حوالے سے مجھ سے درگزر فرمائیے گا. اللہ رب العالمین اس میلاد شریف کی محفل کی برکت سے جتنے حاضرین ہیں غائبین ہیں
جو جو جائز مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ میں نام لینا بھول گیا، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محسن رضا صاحب امینی اور برادر مکرم حضرت علامہ مولانا شاہ نواز صاحب قاسمی و دیگر جتنے منتظمین ہیں، اللہ رب العالمین آپ سب کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی۔ کہاں بلوچستان، کہاں جامشورو، نہ آپ نے مجھے پہلے دیکھا نہ میں نے آپ کو دیکھا، لیکن دل بمحبوب حجازی بس رہے، زی جہت با یک دیگر پیوست رہے۔ یہ سرکار کی محبت تو ہے کہ بلوچستان سے ایک کو پکڑ کے جامشورو پہنچایا اور آپ کو اپنے گھروں سے نکال کر میلاد شریف لے آیا۔ سنو میری شان۔ تو پہلے ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آپ کی سبحان اللہ، میں سبحان اللہ ویسے نہیں کرواتا، ٹھیک ہے، ظاہر میں بروہی بلوچ ہوں اور بروہی کے لیے اردو بولنا وہ بھی 10 سال کے بعد تو یہ بڑا مشکل ہے، تو آپ مجھے لقمہ دیتے رہیں تاکہ میرے لیے آسانی ہو۔ اعلیٰ حضرت، آپ سبحان اللہ تو نہیں کریں، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، رفیع المرتبت، محافظ ناموس رسالت، نائب غوث الورا، حسان الہند، جانشین امام اعظم فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے کلام سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ 4-5 اشعار ان کی نعت پاک کے توجہ سے سنیے گا، اور توجہ یہ ہو کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر وہ تصور کریں۔ خیرات لینے آئے ہیں نا سرکار کی بارگاہ سے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے خیرات لینے آئے ہیں، تو خیرات مانگنے کا جو طریقہ ہے، سرکار کا جو مقام ہے، سرکار کو جو اللہ رب العالمین نے شان عطا فرمایا تو اس شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوائیں کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی،
کریم ہے تیری خو در گزر کی ہے. ہاں تو کریم ہے تیری خو در گزر کی ہے. جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں؟ کیا اور جا بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ کیا اور جا بھی توقع کسی سے نظر کی ہے؟ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کتا کہا، وہ بھی بے ہنر. یہ ہے اعلیٰ حضرت. اف بے حیاء تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے. باب عطا تو یہ ہے جو بہکا ادھر ادھر، کیسی خرابی اس نگھرے در بدر کی ہے. یا رسول اللہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو کس کے پاس آئیں گے؟ رب نے جو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریم کے در کی ہے. ہمارا کام تو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. اپنا شرف دعا سے ہے، باقی رہا قبول یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے. یہ جانے اثر کی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ دروازہ ہے، وہ در ہے. اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے؟ ارے دیکھا نہیں کہ یہ بھیگ کس اونچے در کی ہے. قیامت کے دن جب گنہگار کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا، وہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ میرے اعمال تو اس لائق نہیں تھے، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا. جنت کے یہ محلات میرے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑے رہتے نہ اپنی کرتے، قصور کرے پھر ان سے بھرے، پھر ان سے بھی بھرے، قصور جنان تمہارے لیے. تعالیٰ حضرت فرماتے پریشان نہ ہو. اگر قیامت کے دن تیرے اندر اتنی لیاقت نہیں تھی، تیرے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی، اس کے باوجود اگر یہ جنات کے محل تجھے مل رہے ہیں تو یہ تیرے اعمال کی وجہ سے نہیں. اتنا عجب بلندی ہے جنت میں کس لیے؟ ارے دیکھا نہیں کہ یہ بھیگ کس اونچے در کی ہے. اس جنت کو دیکھ کر حیران نہ ہو. یہ جنت، اس کی تو قیمت، اس کا ریٹ اسی دن بڑھ گیا جس دن شب معراج میرے مصطفیٰ کی قدم لگی. اس سے پہلے آپ جانتے تھے جنت کو؟ شب معراج سے پہلے کہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کو معراج شریف، مکہ شریف میں جب آپ تھے اس وقت آپ کو معراج نصیب ہوئی، اس سے پہلے جنت کا ذکر آپ کو پتہ ہے؟ تو جنت کا ریٹ، جنت کی قیمت، جنت مہنگی اس دن ہو گئی جس دن شب معراج میرے مصطفیٰ کے قدم لگے. اعلیٰ حضرت فرماتے ان کے قدم سے صلہ غالی ہوئی جناب، ان کے قدم سے صلہ کہتے سامان کو، غالی مانا مہنگا، جناب مانا جنت. ان کے قدم سے صلہ غالی ہوئی جناب. واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل، اللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل. پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ آپ حیران ہوں گے کہ یار
جس کو ہم نے بلایا تھا اور یہ اعلیٰ حضرت کا کلام سنا رہے ہیں، مشکل الفاظ ہے تو میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ کچھ آپ کو بتا سکوں۔ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ میرے جو محترم ہیں جن کے ادارے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، مولانا کیا نام ہے؟ تھوڑا سا زور سے بولیں۔ مولانا، ہاں، انہوں نے یہ محفل کا انعقاد کیا، آپ لوگ آئے، سرکار کی تعریف چل رہی ہے، توصیف چل رہی ہے، کیا خیال ہے سرکار ہماری طرف اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پرانے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے عاشق رسول گزرے ہیں، آپ کے امام صاحب کا نام بھی عبد الرحمن جامی ہے، تو مولانا عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے نفحات العرس، کیا نام ہے؟ اس میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے، طویل قصہ ہے، میں مختصر کر کے پورے قصے کو نہیں، صرف اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی جہاں تعریف ہوتی ہے سرکار کتنے خوش ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، امام غزالی کی کتاب ہے علم کلام میں قواعد العقائد، قواعد العقائد، ایک بزرگ مکہ شریف میں حرم شریف کے پاس موجود تھے، آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ سرکار کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہے، بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام سرکار کے ارد گرد موجود ہیں، حاضر ہیں۔ اتنے میں ایک شخص کے بغل میں ایک کتاب تھی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہو یہ میں کتاب پڑھوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ کس کی کتاب ہے، کس موضوع پر ہے؟ عرض کیا حضور یہ قواعد العقائد ہے، امام غزالی کی ہے۔ فرمایا چلو شروع کرو، پڑھو۔ یہ کون اس واقعے کو نقل فرما رہے؟ مولانا عبد الرحمن جامی۔ اب وہ کتاب عقائد کے موضوع پر ہے، وہ جو بزرگ صاحب خواب دیکھ رہے ہیں، پڑھنے والے کوئی اور ہیں، لیکن اسی مجلس میں امام غزالی بھی موجود ہیں، سرکار کی محفل میں خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ کتاب اول سے شروع کی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام سن رہے ہیں۔ جب اس مقام پر آئے جہاں امام غزالی نے سرکار کی تعریف کی، بعث اللہ النبی الأمی القرشی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم الی کافۃ العرب والعجم والجن والانس۔ رب وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو جمیع عرب و عجم کی طرف، جمیع انس و جن کی طرف مبعوث فرمایا۔ جب اس جملے کو اس بزرگ صاحب نے پڑھا تو نبی پاک علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا جھومنے لگے۔ سرکار نے فرمایا این الغزالی، غزالی کہاں ہے؟ یہاں غزالی کہاں ہے؟ امام غزالی بھی اس مجلس میں موجود تھے روحانی طور پر۔ عرض کیا یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے۔ سرکار نے فرمایا غزالی ادھر آ، غزالی ادھر آ، تو نے میری تعریف کی ہے، تو نے ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ کافۃ العرب والعجم والجن والانس سب کے لیے رب نے مجھے مبعوث فرمایا، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھری مجلس میں جس میں بڑے بڑے اولیاء کاملین جلوہ فرما تھے، سرکار نے اپنا دست مبارک آگے کر کے فرمایا غزالی اس کو بوسہ دے دے، اس کو بوسہ دے دے۔ پتا چلا کہ سرکار دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تعریف ہوتی ہے سرکار خوش ہوتے ہیں۔ رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، مرغ فردوس پس از حمد خدا تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و دعا کرتے ہیں، ارے ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔
اللہ اکبر تو ہے خورشید رسالت پیارے، جھک گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے، یا رسول اللہ تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر، جن کو ملتا نہیں کوئی یاور، ہر طرف سے وہ پر ارمان پھر کر تیری ہی دامن میں چھپا کرتے ہیں، ہر طرف سے وہ پر ارمان پھر کر، کوئی اور جگہ نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، ارے جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو پھر وہاں بھی نہیں۔ آستین رحمت عالم الٹے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر انور سے میں باہر تشریف لے آؤں گا، میں باہر تشریف لے آؤں گا، تاکہ امت، اگر پہلے امت باہر نکلتی تو پریشان ہوتی، ادھر ادھر دیکھتی، اس وجہ سرکار فرمایا پہلے میں نکلوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تم نکلو گے تو میرا چہرہ دیکھ کر تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اور جان شوروں کے رہنے والوں، اللہ کے محبوب فرما رہے سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لے آؤں گا، وانا قائمهم اذا وفدوا، اور قیامت کے دن 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہوں گے، تمام انسان چاہے وہ مسلم ہو یا کافر ہو، سب کا لیڈر، سب کا قائد میں ہوں۔ سرکار کی تعریف سن کر خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اگر خوش نہیں ہو رہے تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی عشق رسول ڈالے، آپ کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا، اس دن کوئی اور خطیب نہیں ہوگا، خطیب میں ہوں گا۔ جب سب خاموش ہوں گے کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے نبی کی زبان پر انا رہا ہوگا، وانا خطیبهم اذا انصتوا، سرکار فرما رہے ہیں کہ میں ہی خطیب ہوں گا، جب سب خاموش ہوں گے میں خطیب ہوں گا۔ وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب سب کے سب محبوس ہو جائیں گے، روکے جائیں گے، کسی میں جرأت نہیں ہوگی، جو اس دنیا میں چاہتے تھے رب سے ڈائریکٹ بات کریں، اس دن وہ بھی سر جھکائیں گے، ڈائریکٹ سے ڈائریکٹ کے رچ لگانے والے اس دن وہ بھی خاموش، فرمایا وہ بھی حبسو میں داخل ہیں، وہ بھی محبوس ہوں گے، ان کی زبان پر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، اس دن شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، سفارش کرنے والا میں ہوں گا، میں رب کی بارگاہ میں آ کر اپنا امامہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اپنا امامہ دستار مبارک اتار کر پھر سجدہ کریں گے۔ اے جو رسول ہماری خاطر اپنا امامہ اتار کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، کیا اس امت پر حق نہیں کہ وہ رسول کا میلاد منائے؟ کیا اس امت پر یہ حق نہیں بنتا کہ اپنے محبوب کی محفل منعقد کرے؟ کیا اس امت پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب کا نام سن کر انگوٹھے چومے؟ اس محبوب سے بے وفائی جو اپنا امامہ شریف اتار کر میرے لیے اور آپ کے لیے سجدہ کریں گے، وہ تو معصوم ہے، وہ تو معصوم ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو تو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اللہ اکبر، گناہ رضا کتنا ہوگا یا رسول اللہ، رضا کا گناہ کتنا ہے، گناہ رضا کا حساب کیا؟ وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مان لیا لاکھوں سے بھی آگے ہے، گناہ رضا کا حساب کیا؟ وہ اگرچہ لاکھوں
سے ہے سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ اگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے، اگرچہ میرے اوپر لاکھوں گناہ ہو تو کیا ہوا، قسمت میں اگر لاکھ پیش ہو 100 بل 1000 کج، کیا ہوا، یہ ساری بدھی ایک تیرے سیدھی نظر کی ہے، ساری بدھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ حضرت صاحبزادہ علامہ محمد عطا محمد صاحب قاسمی۔ اللہ اکبر۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِّسُوا، جب سب مایوس ہو جائیں گے، سب مایوس ہو جائیں گے، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے دروازے پر جا کر دستک دیں گے، سب کہیں گے آج اس مقام پر ہم نہیں ہیں، یہ شفاعت کبریٰ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ جب لوگ مایوس ہو جائیں گے، اپنے بھی بیگانے بھی، اللہ اکبر، تھوڑا سا اس منظر کو یاد تو کیجئے، تصور میں لائے، سرکار آ رہے ہوں گے، امت پریشان ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کے دروازے سے چکر لگایا، سب نے کہا اذهبوا الی غیری، اب اور کون غیر ہے، اذهبوا الی غیری، ہر نبی یہ فرما رہا ہے دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ، اب آخری نبی تو آپ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیری نہیں فرمایا، نام لیا اذهبوا الی محمد۔ سرکار کی بارگاہ میں جاؤ، یا رسول اللہ آپ کے بعد تو کوئی اور ہے ہی نہیں، تو سرکار فرما رہے میں کہوں گا، فرماؤں گا انا لہا، وہ آج کا تو دن ہے، آج ہی کا تو دن ہے۔ اللہ کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، کہیں بھی بات نہ بنی، بے خبری میں یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن ساری عزتوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج رسول اللہ کی عزت کا انکار نہ کر، رسول اللہ کو پیٹھ نہ دے، اے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا، اگر قیامت میں تو مان گیا تو پھر وہ نہیں مانیں گے۔ یہ موقع ہے، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کے مانا تو کیا مانا، پھر کیا مانا، اس دن تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہوگی وہ تو منکر بھی دیکھے گا اپنی آنکھوں سے۔ اللہ اکبر، جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے نا، بس کروں، جب سرکار تشریف لائے نا، پیدا ہوئے، لمبی حدیث ہے، میں صرف ایک چھوٹا سا حصہ بیان کرتا ہوں۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب میرے صاحبزادے اس دنیا میں جب وگر ہوئے تو کوئی ندا دینے والا ندا دے رہا تھا، فرشتہ تھا، وہ لفظ عربی میں ہے، لغت کی کتابوں میں اس کے مختلف پڑھنے کے طریقے، بخ بھی کہتے ہیں، بخیل بھی کہتے ہیں، مختار و شہان بخیل لکھا ہے، تو بخ بھی پڑھتے ہیں، بخیل بھی پڑھتے ہیں، تو وہ فرشتہ تھا نا، وہ کہہ رہا تھا بخ واہ واہ، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے واہ 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 واہ، قبض محمد علی الدنیا کلہا، واہ واہ، محمد مصطفیٰ نے ساری دنیا پر قبضہ فرما لیا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، رسول کی آمد، رسول کی آمد، تاجدار ختم
ताजदार खत्म नबूवत اور ساری دنیا پر محمد مصطفیٰ کا قبضہ ہو گیا. اب اگر کسی کو دنیا میں رہنا ہے تو مصطفیٰ کی عزت کرنی پڑے گی. اب رسول اللہ کی ختم نبوت کو ماننا پڑے گا. رسول کی بے حرمتی برداشت نہیں، کیونکہ ساری دنیا پر محمد مصطفیٰ کا قبضہ ہو چکا ہے. اب اگر کوئی رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی کرے گا تو ہمارے سنیوں کا بلکہ امت مسلمہ کا یہی نعرہ ہے جو غزوہ احد میں صاحب تفسیر کبیر نے لکھا ہے کہ غزوہ احد میں نبی پاک علیہ السلام کو جب دشمنوں نے گھیر لیا تو 30 صحابہ کرام شکے واتی کرے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا رہے تھے وجہی لوجہ محمد وجہی لوجہک الفدا نفسی لنفسک الفدا السلام علیکہ غیر مودع. یا رسول اللہ میرا چہرہ آپ کے چہرے پر فدا ہے، میری جان آپ کی جان پر فدا ہے. یہی ہے اس کا حکم. یا رسول اللہ اگر فرانس والے گستاخی کر رہے ہیں، ملک پاکستان میں اگر کوئی گستاخ موجود ہے تو وجہی لوجہک الفدا، ہمارے یہ چہرے آپ کے چہرے پر قربان ہے. نفسی لنفسک الفدا، ہماری جان آپ کی جان پر قربان ہے. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم بقاء، میرا باپ بھی، میری ماں بھی اور میری ساری عزت رسول کی عزت پر قربان ہے. جب غزوہ احد میں نبی پاک علیہ السلام کو کافروں نے گھیرا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے میں رسول کے چہرے کی حفاظت اپنے چہرے سے کر رہا تھا. صرف نعرہ نہیں لگایا تھا کہ وجہی لوجہک الفدا، بلکہ رسول کا چہرے کی حفاظت اپنے چہرے سے کر رہا تھا. اور حضرت ابو دجانہ سرکار کی پشت پر کھڑے تھے، وہ اپنی پشت سے رسول کے پشت کی حفاظت کر رہے تھے، اور حضرت قتادہ حضور کے چہرے کی حفاظت اپنے چہرے سے کر رہے تھے. جب آپ کی آنکھ میں تیر لگا اور وہ رخسار پر آ پڑا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. یا رسول اللہ، سرکار دو عالم علیہ السلام رو پڑے اور سرکار کی مبارک زبان سے یہ دعا نکلی، اللہم اے قتادہ کما وقا وجہ نبی، یا اللہ قتادہ کی چہرے کو، قتادہ کی آنکھ کی حفاظت فرما، قتادہ کی آنکھ کو اور خوبصورت کر، کیونکہ اس نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی. اس نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے، تیرے نبی کے چہرے کا اعزاز اپنے چہرے سے کیا ہے. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عاصم بن عمر، آج لوگ اوروں کی بات نہیں کر رہا، ہم بروہی ہو چاہے سندھی ہو، یہ اپنے پرانے دادا پر بڑے فخر کرتے ہیں. اور کس طرح فخر کرتے ہیں؟ میرا دادا جو تھا نا، لوگ اس سے بڑے ڈرتے تھے. کیوں ہے؟ وہ بڑا چور تھا. اس طرح ہمارا تعارف یہ ہم کرتے ہیں اپنے بڑوں کا تعارف. ہمارے جو پردادا تھے بڑے طاقتور تھے. بھئی کیا طاقتور؟ بس یہ کہ لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرتے تھے، اس وجہ سے لوگ کرتے تھے. لیکن حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی محفل میں بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا تو کون ہے بھائی، تو کون ہے؟ تو اس نے اپنی پہچان اس طرح نہیں کہ میں وہ ہوں، بلکہ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ناموس رسالت کی خاطر اپنی آنکھ کو سرکار پر قربان کیا. یہ ہے پہچان مسلمان کی. ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود بھی پڑھتے ہیں، سرکار کی محفل بھی مناتے ہیں اور سرکار کی عزت اور ناموس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. فرمایا انا ابن الذی سالک
الخد عينه فردت بكف المصطفى احسن الرد فعادت كما كانت لأول امرها فيا حسن ما عين ويا حسن ما ردی. عرض کیا قبلہ میں اس کا پوتا ہوں جس کی آنکھ ناموس رسالت کی خاطر سرکار کے چہرے کی حفاظت کرتے کرتے جس کی آنکھ اس کے رخسار پر آ گئی تھی، اور جب آ گئی تھی تو فردت بکف المصطفیٰ احسن الرد، مصطفیٰ کریم کے دست مصطفیٰ کی برکت سے وہ واپس ہو گئی، واپس اسی جگہ پر سلامت ہو گئی. فرماتے فعادت کما کانت لأول امرها، وہ واپس لوٹائی گئی جیسے کہ تھی. اگلا مصرع فرماتے فیا حسن ما عین، فیا حسن ما عین. آنکھ پہلے بھی تھی، پہلے بھی خوبصورت تھی، لیکن جب رب نے وہ آنکھ عطا فرمائی تھی اس وقت بھی اس کی خوبصورتی تھی، لیکن جب وہی آنکھ مصطفیٰ کریم کی ناموس پر قربان ہو گئی تھی، رب نے اس کو اور حسین کیا کہ میں نے آنکھ دی تھی اسی وجہ سے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی کام آئے، اس کی خدمت میں آئے. فیا حسن ما عین، فرماتے اب تو اس آنکھ کی کیا بات ہے، واہ کیا حسین آنکھ تھی. ویا حسن ما ردی، اور کیسا سرکار کا خوبصورت لوٹانا تھا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین وہ ہیں، ہم الجبال فسل عنہم مصادمہم. صاحب قصیدہ برد شریف فرماتے ہم الجبال، وہ صحابہ ڈرپک نہیں تھے بلکہ وہ استقامت کے اور استقلال کے مضبوط پہاڑ تھے. فسل عنہم مصادمہم، اے مسلمان آج کا اذهب انت وربک فقاتلا انا حاہدون کا قائل صحابہ کے خلاف بولنے والے ہم الجبال، وہ مضبوط پہاڑ تھے استقامت کے، استقلال کی. اگر تجھے شک ہے فسل عنہم مصادمہم، ان جنگوں سے پوچھ، ان میدان معرکہ سے پوچھ، بدر سے پوچھ، حنین سے پوچھ، احد سے پوچھ کہ صحابہ نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، کیسے کیسے کارنامے انجام دیے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش، آخری بات کر کے، مجھے گھنٹہ دیا گیا تھا، آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے لیکن 11 منٹ لگے. حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، دوسرے دن غزوہ احد برپا ہونا تھا. رات کے وقت ساتھ میں نبی وقاص بیٹھے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. ہم رات کو بیٹھتے ہیں. آج تو ماشاءاللہ آپ لوگوں میں نہیں کہہ رہا، آپ تو ماشاءاللہ سرکار کی محفل میں، لیکن کچھ لوگ تاش کرتے بیٹھتے، تاش کرتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ صحابہ کرام ہیں، دیکھو ان کی خواہشیں دیکھو. کل غزوہ احد برپا ہونا ہے، رات کا وقت ہے. ساتھ میں نبی وقاص نے فرمایا اے عبداللہ بن جحش، میں دعا کرتا ہوں، میری دعا پر تو نے آمین کہنا ہے. ٹھیک ہے قبلہ. اور حضرت عبداللہ بن جحش نے فرمایا پھر میں بھی ایک دعا کروں گا، تو نے آمین کہنا ہے. چلو ساتھ تم دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا اللہ کل میدان احد میں، کل میدان معرکہ میں میرا مقابل ایسا بہادر مضبوط پہلوان کافر ہو، میں اس سے لڑوں، لڑتا لڑتا کئی کافروں کو فاسق بجہنم کروں. تو آمین کہہ. حضرت عبداللہ بن جحش نے آمین کہا. اور دوسرے دن اسی طرح ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب شرف مصطفیٰ علامہ زرقانی یا زرقانی، انہوں نے اس کو نقل فرمایا کہ 1000 تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلائے. کتنے تیر؟ اور ہر مرتبہ یہ صاحب زرقانی نقل فرما رہے ہیں اور کتاب کا حوالہ بھی دیا انہوں نے شرف مصطفیٰ میرے پاس موجود ہے کہ 1000 تیر چلایا سرکار کی عزت کی خاطر. اور ہر مرتبہ رسول اللہ فرما رہے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر پھینکتے جاؤ، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان. اللہ اکبر.
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبداللہ بن جہش نے فرمایا اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہے. دعا کیا کی؟ یہ تھے صحابہ. دعا یہ کی یا اللہ کل میرا مقابلہ ایسے مضبوط کافر سے ہو، پہلوان سے ہو، بہادر سے ہو، جو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اعضاء الگ الگ کرے، ناک الگ، کان الگ، آنکھیں نکال دے، جسم کے اعضاء الگ الگ ہو. اور جب شہدائے احد کی ارواح تیری بارگاہ میں پہنچے اور تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ بن جہش یہ تیری آنکھ کہاں ہے، تیرے ہاتھ کدھر ہے، تیری زبان کہاں ہے، یہ تو نے کیا حالت بنا رکھا ہے، تو میں یہ عرض کروں جدع فیک و فی رسولک، یا اللہ یہ سب کچھ تیرے اور تیرے حبیب کی خاطر کٹوا کرا. جدع فیک و فی رسولک، یا اللہ جب میری روح تجھ سے ملے اور تو پوچھے کہ اے عبداللہ بن جہش یہ کیا حال بنا رکھا ہے، تو میں یہ عرض کروں جدع فیک و فی رسولک، یا اللہ یہ تیرے اور تیرے حبیب کی خاطر کٹوا کرا. اللہ اکبر. آپ کی دعا بھی قبول ہو گئی، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے عبداللہ بن جہش کے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا ہے. دوسرے تیسرے دن سرکار نے دیکھا کہ یہ پریشان بیٹھا ہے. سرکار نے فرمایا جابر کیوں پریشان ہو، کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان ہوں والد صاحب پر قرض تھا ادا نہ کر سکے، اب وہ شہید ہوئے، میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں والد صاحب کا قرض ادا کروں. پتہ نہیں کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میرے والد اس قرض کی وجہ سے گرفتار ہو. پریشان ہوں، والد کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، شہید ہوئے، قرض میں ادا نہیں کر سکتا، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ وہ قرض کی وجہ سے گرفتار ہوا ہو. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے جابر کیا بات کر رہے ہو، اے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اللہ تعالیٰ فرماتے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پیدا. سرکار کا مبارک تبسم عام تبسم نہیں ہے. صحابی رسول سے سرکار نے بات کی، تبسم فرمایا، سرکار چلے گئے. صحابی رسول فرماتے ہیں ساری دنیا ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسکراہٹ کے برابر نہیں ہو سکتی. سرکار نے تسکین دی، فرمایا جابر تجھے بتاؤں نہ صحیح، یا جابر انا ابشرک یا جابر ان کلم اللہ اباک بغیر حجاب. اے جابر تجھے خوشخبری نہ دوں کہ جب غزوہ احد میں شریک ہونے والے شہداء کی ارواح رب کی بارگاہ میں پہنچے تو سب سے رب نے کام فرمایا حجاب کے اندر، اور تیرا والد وہ خوش نصیب ہے کہ کلمہ اللہ اباک، کلم اللہ اباک بغیر حجاب، تیرے باپ سے بغیر حجاب کی کلام فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ. ہاں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. آج لوگ نماز کا تو درس دیتے ہیں، میں کہتا ہوں 80 سال ہو گئے ابھی تک آپ اس دنیا کے مسائل بیان کرتے ہیں، تو کیا اس قوم کو ابھی تک پتہ نہیں ہے؟ ہاں نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کچمروں آ جائے بدھا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. رات کو میں نے خطاب کیا، ایک حدیث پاک بیان کیا،
تو استاد علماء فرما رہے ہیں کہ وہ حدیث پاک بیان کرو. نبی پاک علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور سرکار دو عالم علیہ السلام عصر کی نماز 2 رکعت جماعت کرا رہے ہیں. صحابہ کرام بھی صف میں کھڑے ہیں, جماعت میں شامل ہیں. پہلے قعدہ پر پہلی التحیات میں سرکار کے مصلی کے سامنے سے کتا گزر رہا تھا. قریب تھا کہ سرکار کے مصلی کو کراس کرتا. نماز چل رہی ہے مصطفیٰ کریم کی, جماعت ہو رہی ہے, 2 رکعتیں باقی ہیں, صحابہ کرام پیچھے ابتدا میں کھڑے ہیں. سعد بن ابی وقاص بھی نماز میں ہے. کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد. اللہ اکبر. کتاب الادعیہ. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران نماز سرکار کی عزت کا لحاظ کیا, ناموس کا لحاظ کیا کہ ٹھیک ہے تو نماز. ایسا اگر خدا نے فتویٰ دے بھی دیا کہ صاحب تیری نماز چلی گئی تو میں یہ عرض کروں گا کہ نماز تو قضا ہو سکتی ہے, لیکن یہ کتا سامنے سے کیوں گزر رہا ہے؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص سے برداشت نہ ہوا, نماز کے اندر دعا کی, سبحانک یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت اللہم اہلک ھذا الکلب قبل ان یقطع علی نبیک صلاتہ. یا اللہ اس کتے کو ہلاک کر دے قبل اس کے کہ وہ تیرے نبی کے مصلی کے آگے سے گزرے. اس کو ہلاک کر دے. کتا ہلاک ہو گیا. سعد بن ابی وقاص ویسے بھی مستجاب الدعوات تھے. کتا ہلاک ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیت 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فرمایا من داعی منکم, اور تم میں سے کس نے اس کے خلاف دعائے جلال کیا ہے؟ یہ بے زبان ہے, اس کے خلاف کس نے دعائے ضرر کیا ہے؟ سب خاموش. ایک مرتبہ پوچھا, دوسری مرتبہ پوچھا, تیسری مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ داعی, وہ دعا کرنے والا میں ہوں, وہ دعا کرنے والا میں ہوں. فرمایا کیوں؟ عرض کیا اشفقت ان یقطع صلاتک, مجھے خوف ہوا کہ یہ آپ کی نماز میں رکاوٹ ڈالے گا, آپ کی نماز میں خلل ڈالے گا. اس وجہ سے میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ ٹھیک ہے تو بے زبان, لیکن میرے محبوب کے مصلی کے سامنے سے کیوں گزر رہا. لوگ نماز کا تو درس دیتے ہیں, ٹھیک ہے ساری زندگی آپ نماز کا درس دیتے رہے, لیکن کبھی ناموس مصطفیٰ کی بات نہیں کریں. یہ احادیث بھی لوگوں کو سناتے رہے, قوم کے ساتھ مزید دھوکہ نہ کریں. یہ بھی سنائیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار نے بھیجا کہ خالد بن سفیان کو قتل کر کے آؤ, عصر کی نماز کا ٹائم ہے, نماز قضا ہونے جا رہی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اس کو درج فرمایا ہے. فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا سورج غروب ہونے جا رہا ہے, اگر میں گستاخ کا پیچھا کرتا ہوں, نماز جا رہی ہے, نماز پڑھتا ہوں, گستاخ ہاتھ سے نکل جاتا ہے, کیا کروں؟ فرماتے میں چلتے ہوئے نماز پڑھنے لگا. چل رہا تھا اور ادھر سے میں رکوع اور سجدہ کیسے کر رہے تھے؟ فرماتے میں اشارہ کر کے رکوع کر رہا تھا, سجدہ کر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے رسول کا گستاخ زندہ چلا جائے. اور میں کیا منہ دکھاؤں سرکار کو کہ تو نماز کی قضا کو دیکھتا رہا, میری عزت کیا تجھے لحاظ نہ ہوا؟ میں نے تجھے بھیجا تھا اس کام کے لیے. اللہ اکبر. گستاخ کو مار آئے, واپس آ کر اس کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اس حدیث میں جو البدایہ والنہایہ والے ہیں اس نے یہ نہیں لکھا ہے کہ سر بھی لے کر آئے تھے, لیکن کتاب المغازی میں علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ سر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے مدینہ شریف میں. سرکار نے فرمایا آف اللہ الوجہ ہو. اس کا ترجمہ پنجابی میں اگر کوئی سننا چاہے تو ہمارے استاد کی لہیر مجاہدین فرماتے ہیں یہ چڑھا آیا ہے.
چڑھا آیا. اگر یہاں پر گروہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے میں گروہی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. نری نسبت سنی, مرد آیا ہے, جوان آیا ہے. افلح الوجہ, یہ گستاخ کو واصل جہنم کرنے والا. افلح الوجہ, یہ تو جوان آیا ہے, بہادر آیا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام خوش ہوئے, فرمایا ادھر ٹھہر, میں گھر سے ہو کر آتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام گھر تشریف لے گئے, عصا مبارک لے کر آئے. فرمایا اے عبداللہ امسک ہذہ عندک, اس کو اپنے پاس رکھو, اپنے پاس رکھو. حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس سرکار کے عصا مبارک کو, کون سا عصا؟ عصائے کلیم بھی تو تھا, عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, لیکن یہ گروہ کا سہارا عصائے محمد, یہ گروہ کا سہارا ہے عصائے محمد. صحابہ کرام نے دیکھا اس کے ہاتھ میں تو وہ عصا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے. صحابہ نے کہا ما ہذہ العصا, اے عبداللہ بن انیس یہ عصا تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہنے لگے آتانیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. کیا فرمایا, کیوں عطا کیا؟ کہتے یہ مجھے پتا نہیں ہے, سرکار کی گستاخ کو میں مار آیا, سرکار نے یہ عصا مبارک مجھے عنایت فرمایا. انہوں نے کہا اولا ترجع, کیا یار ایسا نہیں کرتا کہ جا کر پوچھ لے کہ یا رسول اللہ یہ عصا مجھے کیوں عطا فرمایا, کیا کرنا ہے اس کو؟ جب سرکار کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ یہ عصا کیوں عطا فرمایا؟ فرمایا آیۃ بینی و بینک یوم القیامہ, آیۃ بینی و بینک یوم القیامہ, یہ میرے اور تیرے درمیان قیامت کے دن نشانی ہے, نشانی ہے. اے عبداللہ بن انیس, جنت میں بہت کم لوگ ہوں گے جو عصا پر ٹیک لگا کر گھوم رہے ہوں گے, اور تیرے ہاتھ میں میرا عصا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کا وہ مبارک عصا اپنی تلوار میں ملایا. فقرنہا عبداللہ ابن انیس بسیفی, حضرت عبداللہ بن انیس بسیفی, حضرت عبداللہ بن انیس نے اس عصا کو اپنی تلوار کے ساتھ ملایا. فدفنا جمیعا, جب اس دنیا سے وفات پا گئے تو وصیت کی کہ یہ دونوں کٹھے, جس تلوار سے میں نے گستاخ کو واصل جہنم کیا تھا اور جو عصا سرکار نے بدلے میں عطا فرمایا تھا, یہ میرے ساتھ دفن کیا جائے. اللہ رب العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. اپنی زبان میں 5 منٹ, مجھے پتا تو چلے کہ یہاں پر گروہ ہے. اگر کوئی بھائی ادھر گروہی بیٹھا ہوا ہے, میری ہم زبان, مجھے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں 5 منٹ گفتگو کریں, اپنی زبان میں گفتگو کریں. تو جب سامنے گروہی بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر تو بندے کو پتہ چلا ہے میں کیا بول رہا ہوں. ابھی میں آپ سبحان اللہ کہہ رہی ہے, میں پریشان ہو جاؤں گا. خیر, وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, باب میں شکر وصل تھا, ہجر میں ہائے ہائے گل, کام ہے ان کی, خیر وہ بلوچی میں ہو یا اردو میں. اے رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو, اے رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. چلو عادت بنا لیجیے کہ جب خزدار جائیں گے تو اردو میں تقریر کریں گے, جب حیدرآباد حاضر ہوں گے تو گروہی میں کریں گے. یہ بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر میں اپنی زبان میں آخری حدیث پاک عرض کر رہا ہوں. حضرت سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کی سرکار کا مبارکہ چہرے زخمی کرے. حضرت سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دے خبر تمام کہ اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک زخمی کرے.
اور اللہ رب العالمین فرمائے فی حضرت نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے فی اشتد غضب اللہ، اللہ چلا رکھی بس علی من دما وجہ رسولہ، ہم وہ بندر نازیہ حرابونا چہرہ مبارک خون آلود کریں. حضرت سیدنا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھے یہ نبی پاک علیہ السلام نے بارگاہ کیا کہ یا رسول سلم دیر حالت کرے، فرمائے تھے عتبہ کرے تا یہ عرض کرے اینا توجہا یا رسول اللہ عتبہ رانگی ہنا، اللہ نے محبوب علیہ السلام فاشانا سرکار اشارہ فرمائے تھے کہ عتبہ فلان طرف آئینا فمدائیتو یہ رندر تہناک فظفرت بہی قابو کرے تیادا وطربتہو بالسیف تنوارت وہ دے ضرب فرکٹ وطرحت رقصہو لکھے تو جگہ کرے. اور اللہ نے محبوب علیہ السلام نے بارگاہ کی یہ سرطا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادے ہمو بندر ہرا نما مبارکہ چہرے خون آلود کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا وقت خنات ہے تو فرمائے پھر رضی اللہ بکا رضی اللہ عنکا رضی اللہ عنکا، اے اللہ نازیہ راضی مرے، اللہ نازیہ راضی. سرکار دو عالم علیہ السلام کی مبارک چہرے کو کافروں نے زخمی کیا تو حضرت سیدنا حاتب بن ابی بلتہ نے دیکھا سرکار کو، عرض کرنے لگے یا رسول وسلم یہ کس نے کیا، وہ کون بدبخت ہے جس نے آپ کے چہرے کو خون آلود کیا؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عتبہ نے کیا ہے. حضرت حاتب بن ابی بلتہ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اینا توجہا، وہ کمینہ کم وقت گیا کدھر جس نے آپ کے چہرے کو خون آلود کیا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ وہ اس طرف گیا ہے. حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے گیا، یہ گستاخ رسول جس نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خون آلود کیا، فرماتے جب میں گیا اس پر قابو پایا اور میں نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، جدا کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں لا کر ایسے پھینک دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہے وہ بدبخت جس نے آپ کے چہرے کو خون آلود کیا تھا. سرکار دیکھ کر اتنے خوش ہوئے، دعا دی رضی اللہ عنکا رضی اللہ عنکا، اے اللہ تجھ سے راضی ہو، اللہ تجھ سے راضی ہو. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے وہ رسول جو اس کو راضی کرے، اس کو راضی کیا جائے. یہی پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.